کے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک والٹر میسروی، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے برٹش انڈین آرمی میں جنرل تھے، قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستانی افواج کے سربراہ بنے۔ جنرل فرینک والٹر 15 اگست 1947 سے لے کر 10 فروری 1948 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ واضح رہے کہ جنرل فرینک برطانوی شہری تھے اور سال 1974 میں 80 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ دوستو، یہ ہیں جنرل ڈوگلس ڈیوڈ گریسی، پاکستانی فوج کے دوسرے کمانڈر ان چیف۔ جنرل گریسی 11 فروری 1948 سے لے کر 16 جنوری 1951 تک پاکستانی افواج کے کمانڈر ان چیف رہے۔ جنرل گریسی بھی برٹش تھے اور ان کی وفات 1964 میں 69 سال کی عمر میں برطانیہ میں ہوئی۔ دوستو، یہ ہیں جنرل محمد ایوب خان، پاکستانی فوج کے تیسرے کمانڈر ان چیف۔ جنرل ایوب خان نے اپنی فوجی سفر کا آغاز 1928 میں برٹش انڈین آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ سے کیا۔ قیام پاکستان کے وقت ایوب خان بریگیڈیئر کے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ بعد ازاں ایوب خان نہ صرف پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف بنے بلکہ وہ 11 سال تک پاکستان کے صدر بھی رہے۔ جنرل ایوب خان 17 جنوری 1951 سے لے کر 27 اکتوبر 1958 تک کمانڈر ان چیف، جبکہ وہ 1958 سے 1969 تک صدر پاکستان بھی رہے۔ ہری پور ہزارہ ریجن سے تعلق رکھنے والے جنرل ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب خان بھی ممتاز سیاستدان رہ چکے ہیں۔ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور نواز شریف کی کابینہ میں وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ اسی طرح سے جنرل ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان بھی نامور سیاستدان ہیں اور وہ اس وقت عمران خان کی کابینہ میں پانی و بجلی کے وفاقی وزیر ہیں۔ دوستو، یہ ہیں پاکستانی فوج کے چوتھے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ خان، جو کہ 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 17 سپٹمبر 1966 تک 8 سال تک کمانڈر ان چیف رہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ جنرل موسیٰ کی قیادت میں لڑی گئی۔ دوستو، یہ ہیں جنرل آغا محمد یحییٰ خان، پاکستانی فوج کے 5ویں کمانڈر ان چیف۔ یحییٰ خان 18 سپٹمبر 1966 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ یحییٰ خان کو تاریخ میں ایک متنازع جنرل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 1971 کی جنگ اور سقوط ڈھاکہ جنرل یحییٰ خان کے دور میں ہوئے۔ یحییٰ خان چکوال کے رہنے والے تھے۔ ان کا آخری وقت بہت تاریخ گزرا۔ 1979 تک وہ گھر میں قید تھے اور 1980 میں ان کی وفات ہوئی۔ دوستو، یہ ہیں جنرل گل حسن خان، پاکستانی فوج کے 6 کمانڈر ان چیف۔ جنرل گل حسن 20 دسمبر 1971 سے لے کر 2 مارچ 1972 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ سال 1999 میں جنرل گل حسن کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل ایک کتاب بھی تحریر کی۔ دوستو، 7ویں نمبر پر یہ ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ٹکا خان۔ جنرل ٹکا خان 3 مارچ 1972 سے لے کر 1 مارچ 1976 تک تقریباً 4 سال کے لیے آرمی چیف رہے۔ جنرل ٹکا خان ذوالفقار علی بھٹو کے بہت زیادہ قریب تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیاست میں آ گئے۔ جنرل ٹکا خان کا تعلق کلر سیداں راولپنڈی سے تھا۔ انہوں نے 1988 کے عام انتخابات میں راولپنڈی کے شہری حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا، جہاں جنرل ٹکا خان کا مقابلہ اس وقت نواز شریف کے محبوب نظر شیخ رشید احمد سے ہوا۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے شیخ رشید احمد نے جنرل ٹکا خان کے 57,000 ووٹوں کے مقابلے میں 73,000 ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا مزہ چکھایا۔ جنرل ٹکا خان 28 مارچ 2002 میں راولپنڈی میں فوت ہوئے۔ دوستو، یہ ہیں 8ویں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق کا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر سے تھا۔ وہ 1 مارچ 1976 سے لے کر 17 اگست 1988 تک 12 سال سے زائد عرصے تک آرمی چیف رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں ملک میں مارشل لا لگایا اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ بعد ازاں 4 اپریل 1979 میں بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 میں بہاولپور کے مقام پر طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق اس وقت ملک کے ممتاز سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیں 9ویں آرمی چیف جنرل مرزا محمد اسلم بیگ۔
जनरल बेग 17 अगस्त 1988 से लेकर 16 अगस्त 1991 तक तकरीबन 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहे। जनरल असलम बेग 1931 में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में पैदा हुए। जनरल असलम बेग इस वक्त हयात हैं, उनकी उम्र 88 साल है। जनरल बेग कई किताबें लिख चुके हैं। आप दोस्त कई बार टीवी स्क्रीन्स पर उनके इंटरव्यूज़ देख चुके होंगे। दोस्तों, ये हैं 10वें आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। जनरल जंजुआ 1965 की जंग में कैप्टन और 1971 की जंग में मेजर के ओहदे पर तैनात थे। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 16 अगस्त 1991 से लेकर 8 जनवरी 1993 तक 1 साल और 5 माह तक आर्मी चीफ रहे। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का ताल्लुक जिला जहलम से था और 8 जनवरी 1993 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी वफात हुई। दोस्तों, ये हैं जनरल अब्दुल वहीद काकड़, पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ। जनरल काकड़ 11 जनवरी 1993 से लेकर 12 जनवरी 1996 तक तकरीबन 3 साल तक आर्मी चीफ रहे। जनरल काकड़ 23 मार्च 1937 में पेशावर में पैदा हुए और वो इस वक्त तक हयात हैं। ये हैं जनरल जहांगीर करामत, 12वें आर्मी चीफ। जनरल जहांगीर करामत 12 जनवरी 1996 से लेकर 6 अक्टूबर 1998 तक कमोबेश 3 साल तक आर्मी चीफ रहे। 1998 में जनरल जहांगीर करामत के दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। जनरल जहांगीर करामत मुशर्रफ के दौर में अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर भी रह चुके हैं। जनरल करामत इस वक्त हयात हैं और वो कराची में रहते हैं। दोस्तों, ये हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के 13वें आर्मी चीफ। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 में भारतीय शहर दिल्ली में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद वो कराची आ गए। जनरल परवेज मुशर्रफ 6 अक्टूबर 1998 से लेकर 28 नवंबर 2007 तक 9 साल से ज़ायद अरसे तक आर्मी चीफ, जबकि 20 जून 2001 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक सदर पाकिस्तान भी रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत सारे अदालती मुकदमात में मफरूर हैं और बैरून मुल्क अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के 14वें आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी। जनरल कियानी 29 नवंबर 2007 से लेकर 29 नवंबर 2013 तक 6 बरस तक आर्मी चीफ रहे। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी वो वाहिद आर्मी चीफ थे जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए। जनरल कियानी अप्रैल 1952 में ज़िला रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में पैदा हुए और इस वक्त उनकी उम्र 67 बरस है। दोस्तों, ये हैं जनरल राहील शरीफ, पाकिस्तान के 15वें आर्मी चीफ। जनरल राहील शरीफ 1971 की जंग के हीरो और निशान हैदर पाने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद के छोटे भाई हैं। जनरल राहील शरीफ जिला गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 29 नवंबर 2013 से लेकर 29 नवंबर 2016 तक 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहे। जनरल राहील शरीफ इस वक्त इस्लामी इत्तेहादी अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं। और आखिर में ये हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ। जनरल बाजवा 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ मुकर्रर हुए और इस वक्त तक अपनी खिदमत दे रहे हैं। जनरल बाजवा का शुमार 100 आलमी पुरअसर शख्सियात में होता है। जनरल बाजवा 11 नवंबर 1960 में कराची में पैदा हुए और वो 1978 से पाक फौज